بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا پروگرام خربوزے کا شیک بنانے پر ہے۔ اس سے پہلے آپ نے شاید خربوزے کا شیک سنا ہو۔ اگر نہیں سنا تو آپ اگر آج کا میرا یہ پروگرام سنیں گے تو انشاءاللہ اس کو ضرور استعمال کریں گے اور لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ خربوزے کا شیک ضرور استعمال کریں۔ شیک کی ترکیب بنانے سے پہلے میں شیک کی افادیت پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ آج کا خربوزے کا شیک 3 اہم بیماریوں میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ پہلے نمبر پر ایسے لوگ جو گردوں کے امراض میں مبتلا ہیں، دوسرے نمبر پر جو معدہ کے امراض میں مبتلا ہیں، اور تیسرے نمبر پر جو جگر کے امراض میں مبتلا ہیں۔ خربوزہ کی تاثیر ٹھنڈی ہے، قبض کو دور کرتا ہے، نیا خون بناتا ہے اور خون کو صاف بھی کرتا ہے، پیٹ کے کیڑے خارج کرتا ہے، پیشاب کا درد سے آنا، جلن سے آنا یا کم آنا اس میں بھی بے حد مفید ہے، گردے کی پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے نکالتا ہے، جگر کی گرمی یا یرقان میں فائدہ دیتا ہے۔ خربوزے کے مغز دماغ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے اور یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں خربوزے کا استعمال گرمی کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے۔ خربوزہ میں ایک ایسا جز پایا جاتا ہے جو خون میں روانی پیدا کرتا ہے، خون کو جمنے نہیں دیتا، اس لیے ہارٹ اٹیک کے خطرات سے بچاتا ہے۔ ایسے لوگ جن کے گردے فیل ہیں یا گردوں کے کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، ان کا کریٹینن بڑھا ہوا ہے، گردوں میں پتھری ہے، پیشاب کم آتا ہے یا ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ایسے لوگ جن کا کولیسٹرول لیول بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، یورک ایسڈ بڑھنے کی وجہ سے جوڑوں میں دردیں ہوتی ہیں، چل پھر نہیں سکتے، ایسے تمام افراد کے لیے خربوزے کا شیک دن میں 1 بار ضرور استعمال کریں۔ اب میں آپ کو خربوزے کا شیک بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ خربوزے کا شیک بنانے کے لیے اور اس کی افادیت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے خربوزے کو چھلکوں اور بیجوں سمیت بلینڈر میں ڈالیں، یعنی آپ نے خربوزے کا چھلکا اور بیج نہیں نکالنے، بلکہ اس میں سے کوئی بھی چیز آپ نے نہیں نکالنی، پورے کا پورا خربوزہ آپ نے شیک کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اگر خربوزہ چھوٹا ہے تو آپ 1 خربوزہ بھی ڈال سکتے ہیں، اگر خربوزہ بڑا ہے تو آپ اس کو کاٹ کر آدھا ڈال سکتے ہیں۔ خربوزے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹنے کے بعد بلینڈر میں ڈالیں۔ بلینڈر میں ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں پانی ڈال کر شیک کرنا ہے، جس طرح سے ہم مینگو کا شیک بناتے ہیں۔ مینگو کے شیک میں ہم دودھ ڈالتے ہیں، لیکن خربوزے کے شیک میں ہم نے پانی ڈالنا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ اس کو بلینڈ کریں، لیکن اس کو تھوڑا سا زیادہ بلینڈ کرنا پڑے گا تاکہ اس کے بیج اور اس کے چھلکے اچھی طرح اس میں مکس ہو جائیں۔ خربوزے کے اس شیک میں آپ شہد کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اگر شہد اویلیبل نہیں ہے تو آپ چینی کا استعمال کر لیں، لیکن شوگر کے مریض چینی کا استعمال نہ کریں، وہ بغیر چینی کے ہی اس شیک کو استعمال کریں۔ البتہ وہ شہد کا استعمال کر سکتے ہیں۔ خربوزے کو اچھی طرح شیک کرنے کے بعد آپ اس کو سٹرین کر لیں، یعنی اس کو چھان لیں یا پن لیں اور اس کے بعد اس کو استعمال کریں۔ اس کا 1 گلاس ہی کافی ہے۔ اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد استعمال کریں۔ اس شیک کو آپ صبح نہار منہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو سٹرین نہیں بھی کریں گے تو پھر بھی اس کے چھلکے نیچے گلاس میں بیٹھ جائیں گے اور آپ ایزیلی اس کو پی سکتے ہیں۔ یہ تھا میرا آج کا پروگرام، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام۔